بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک ایسی صحافی شخصیت نے ایک نئی بات کی ہے جو پہلے اس بات کے قائل نہیں تھے۔ وہ پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ وہ 6 اکتوبر کے بعد گڑبڑ ہو گئی ہے، حالات خراب ہیں، صفحے پھٹ چکے ہیں، لیرو لیر ہو چکے ہیں، لیکن وہ شخصیت اپنے کالمز میں، اپنے ٹویٹس میں، اپنی رپورٹس میں وہ یہ بات کا اشارہ دیتے تھے کہ عمران خان کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے اور وہ بڑے جناب فٹ ہیں اور بڑے مضبوط ہیں اور کچھ نہیں ہونے والا۔ آج انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ دونوں گروپ جو ہیں وہ گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ یہ کون سی شخصیت ہے؟ اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان جائیں گے تو پھر اکیلے نہیں جائیں گے۔ میری ان سے پھر گفتگو بھی ہوئی ٹیلی فون کے اوپر، میں نے بات چیت بھی کی ان کے تازہ کالم کے اوپر، اور پھر ان کی اس بات کی جو کہہ لیں کہ عملی، جو کہتے ہیں نا اشارے، سیاست اور صحافت میں اشارے دیکھنے ہوتے ہیں، وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ تو پھر عملی جو میں نے مظاہرہ دیکھا کہ حالات کتنے خراب ہیں وہ، اور پھر جو انہوں نے اپنے کالم میں بتایا کہ ایک اسلام آباد میں تعینات شخصیت جو پنڈی میں رہتی ہے، یا ان کی پنڈی میں ملاقات ہوئی، آپ یوں کہہ لیں، اور شہباز شریف صاحب کی علیحدہ سے ملاقات ہوئی، اور جو آصف علی زرداری ہیں ان کی علیحدہ سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دم سے تحریک اعتماد کی باتیں ہونی شروع ہو گئیں، ایک دم سے جو کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے والد صاحب کو لے کے شہباز شریف صاحب کے گھر کے اوپر آئے، مہمان بنے، کھانا کھایا، اور جناب وہ اعلان کر دیا کہ ہم ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں۔ تو ان کے اس کالم کا، چونکہ یہ صبح کالم چھپا ہے، اور پھر اس کا جو عملی مظاہرہ کہ ان کی، یعنی کہ ان کی صداقت کا، ان کی بات کی صداقت کا عملی مظاہرہ پولیٹیکلی، وہ شیخ رشید صاحب کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی۔ اگر آپ نے شیخ رشید صاحب نے جو سول ڈیفنس کے ایک جو تقریب تھی اس میں جو انہوں نے خطاب کیا ہے، وہ خطاب آپ نے خبر نہیں پڑھنی، دیکھا ہے ان کا خطاب، اور جو صحافیوں کے سوالات کے 3 سوال تھے ان کے جو جواب دیے ہیں وہ آپ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیکھیں شیخ رشید صاحب لٹمس پیپر ہیں، لٹمس ٹیسٹ آپ نے کرنا ہے نا کہ جی اس وقت جو بھائی لوگ ہیں پنڈی والے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو پھر وہ شیخ رشید صاحب کا لب و لہجہ چغلی کھاتا ہے اور وہ بتاتا ہے، یا کہہ لیں کہ چغلی نہ بھی کھائے تو وہ کھل کے سینہ تان کے اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کا نمائندہ بھی کہتے ہیں، اور پھر وہ باقیوں کو بھی تنزن جو ہیں وہ اسی میں لپیٹ جاتے ہیں کہ وہ شہباز شریف تو میری پارٹی کا ہے، یہ فلانا۔ دیکھیں بلاول جو ہے وہ بڑی سیاست اس کی میچور ہو گئی ہے، وہ بچہ ٹھیک سیاست کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی ان کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے۔ وہ جو پنڈی کی طرف سے جو ٹھنڈی ہوائیں اٹھتی ہیں، پورے دی ہوا چل رہی ہے پنڈی سے، اس کا رخ کس طرف کو ہے؟ وہ سندھ کی طرف کو ہے کہ وہ رائن ونڈ کی طرف کو ہے، یا پھر وہ بنی گالا کی طرف کو ہے؟ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ آج شیخ رشید صاحب کی گفتگو تو اتنی کوئی اہم نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ایک تو وہ جو ہے وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دانا دوست نہیں، کوئی کہتے دانے دشمن اچھا ہوتا ہے نادان دوست سے، تو وہ نادان دوست کی طرح جو عمران خان صاحب کی وکالت کر رہے تھے ان کی پالیسی کی، یہ جو انہوں نے ریلیف پیکج دیا ہے کہ 3 سال میں پہلی دفعہ غریبوں کے لیے کچھ اس گورنمنٹ نے، عمران خان کی گورنمنٹ میں کیا ہے، بڑا اچھا کیا ہے یہ جو ریلیف دیا ہے پیٹرول کی صورت میں، بجلی کی صورت میں۔ اور پہلے ہم تو دیتے رہے ہیں جناب امیروں کو اور انڈسٹریلسٹوں کو، یا کہہ لیں کہ جو سرمایہ دار ہیں ان کو، اور پھر مجھے وہ ساری باتیں بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ سرمایہ داروں کو دیتے وقت عمران خان صاحب کے خیالات، نظریات کیا تھے۔ بالکل وہی باتیں جو شوکت عزیز صاحب کیا کرتے تھے، ٹرکل ڈاؤن فیکٹ، اور پھر وہ گنوایا کرتے تھے کہ دیکھیں سڑکوں پر گاڑیاں کتنی ہیں، یہ ہے خوشحالی آ گئی ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے موبائل فون کتنے آ گئے ہیں، آٹا دال چینی کا ریٹ کہاں پہ پہنچ جائے، غریب بجلی کا بل دے سکیں، بچوں کی فیس دے سکیں، نہ دے سکیں۔ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ میکرو لیول کے اوپر وہ گنواتے تھے ہمیں، عمران خان صاحب بھی وہی کیا کرتے تھے کہ ٹرکل ڈاؤن فیکٹ آئے گا کہ جب کوئی بڑی آبادی، میں اس کے پیچھے بھی آپ کو کہانی سناتا ہوں، میں اس کا آئی وٹنس ہوں
کہ جو بھی گورنمنٹ آتی تھی ملک ریاض صاحب گھیر کے اس گورنمنٹ کو ان کے سرکردہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ملائیشیا نے غربت کس طرح دور کی، ملائیشیا نے نئے شہر آباد کرنے شروع کر دیے، اور نیا پھر وہ کوئی پتہ نہیں وہ سچی پتہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ ایک کوئی سی حدیث کا بھی حوالہ دیتے تھے کہ نئے شہر بنائیں، نئے شہر بنائیں گے تو اکانومی چلے گی، پیسہ آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ وہ چورن ہر کسی کو بیچتے ہیں، اس سے کیا ہے کہ وہ ٹھیکے ان کو ملے، شہر وہ بسائیں۔ ایون یہ جو ڈی ایچ اے اسلام آباد ہے یہ ملک صاحب کا بنایا ہوا ہے نا، یہ انہی کا پروجیکٹ ہے، نام اس کا ڈی ایچ اے۔ تو وہ یہ ہر لیڈر کو، ہر وزیر اعظم کو وہ گھیرا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب بھولے بادشاہ ہیں، وہ اتنے چلاک چلنتر نہیں ہیں، ان کو بس اپنی کوئی درمیان میں کوئی کھانچا نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ جناب وہ ان کے وہ آگے گیڑے میں، اور انہوں نے جناب یہ جو لاہور والا نہیں، اربن لاہور وہ سٹی جو تھا، یہ ملک ریاض صاحب کا کیا کہتے ہیں جی برین چائلڈ جو ہے یہ ان کا تھا، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ پریزنٹیشنز جو ہے ملک ریاض صاحب کی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں۔ بات کہیں کی کہیں نکل گئی تو وہ بیسیکلی طرفداری کر رہے تھے خان صاحب کی، لیکن وہ بیڑا غرق کر کے خان صاحب کا کہ ہم نے غریبوں کے لیے 3 سال کچھ نہیں سوچا، ہم نے تو جناب امیروں کو ہی دیتے رہے، اور اب خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریلسٹوں کو بھی میں نے کوئی پیکج شیکج دینا، دیں ضرور دیں، لیکن بندوبست یہ بھی کر لیں، پھر وہ ٹویٹ نہ کرتے پھریں، بندوبست پہلے کر لیں کہ جی کہ میرے کہنے کے اوپر جو اتنی کمپنیوں نے جتنے $100 بلین کمائے ہیں، کتنے ڈالر کمائے ہیں، وہ اپنے مزدوروں کو کی تنخواہیں بڑھائیں۔ وزیر اعظم اپیل کر رہا ہے یار، کوئی تک بنتا ہے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے سے پلاننگ آپ کر لیں۔ تو اب وہ خیر شیخ رشید صاحب وہ پتہ نہیں وہ ان کی کر رہے تھے، مدافعت کر رہے تھے یا مخالفت کر رہے تھے اپنے اس زوم میں، یعنی وکالت کے زوم میں۔ تو پھر وہ دوسری بات انہوں نے کی کہ جی کہ لانگ مارچ بلاول کا تو اپنا ہے، انہوں نے 23 مارچ کو آنا ہے تو دیکھ لیں، ایک عظیم فوج نے پریڈ کرنی ہے، لوگوں نے وہ JC-10 کے مظاہرے دیکھنے ہیں، 25 کا اسکواڈ شامل ہو رہا ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ مطلب کوئی سر پیر نہیں ہے کسی بات کا۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو شاید زندگی میں دوسری دفعہ بھائی لوگوں کی مدد کے بغیر سیاست کرنا پڑ رہی ہے، اور ان کو اگر آپ پوچھیں اور یہ بتائیں گے کبھی آنے والے وقت میں کہ جی کہ ان کے ناپسندیدہ ترین جرنیل کون ہیں، یا ناپسندیدہ ترین یا نکھتا جس کو ہم کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان میں کون آیا، تو یہ جنرل کیانی کا آپ کو نام دے کے بتائیں گے، نام لے کے بتائیں گے، جنرل شفاق پرویز کیانی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ 2008 میں جب جنرل کیانی نے پاکستان کی فوج کی جو کمانڈ سنبھال لی تھی، بینظیر بھٹو وہ سارے معاملات جو ہوئے تھے نا، وردی اتارنی پڑی تھی، NRO وغیرہ جو بھی ہوا تھا اس چکر میں، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ پاکستان کی فوج کی ساکھ بڑی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ پرویز مشرف صاحب نے کسی جگہ نہیں چھوڑا فوج کو، نہ وہ سول اداروں کو چھوڑے، سول علاقوں میں آ سکتے ہیں، آتے تھے لوگ جناب گاڑیوں کو گھیر لیتے تھے۔ پہلے آرڈر آیا کہ جی کہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں جو ہیں وہ تبدیل کریں، پھر یہ آرڈر آیا، یہ قابل شرم بات ہے اور قابل افسوس بات ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی فوج کو لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز مطلب کسی کی حمایت کرنا یا خود سسٹم میں آ جانا، خود اقتدار پر قبضہ کر لینا، یہ عوام کے خلاف فوج کو استعمال کرنے والی بات ہے، اور دنیا میں اگر آپ نے کسی ملک کو ختم کرنا ہے تو اس کی عوام کو فوج کے ساتھ لڑوا دیں، ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی دشمن کی۔ یہ ایک فلسفی ہے باقاعدہ، اور یہ باقاعدہ ایک جس کو کہتے ہیں اسٹڈی ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جو جرنیل اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں یہ ملک کے سجن ہوتے ہیں کہ دشمن ہوتے ہیں؟ یہ جانے انجانے میں چلیں ہم ان کی نیت کو مارجن دیتے ہیں، نیک نیتی کا مارجن دیتے ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ انجانے میں یہ بڑی دشمنی کر جاتے ہیں فوج کے ساتھ۔ تو لہٰذا جو جنرل کیانی تھے انہوں نے پاکستان کی فوج کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے فیصلے کیے۔ ایک تو یہ کہ سول اداروں میں جتنے فوجی بیٹھے ہوں واپس آ جائیں، دوسرا یہ کیا گیا کہ جی کہ جو یہ پولیٹیکل پارٹیاں بنانا اور سپورٹ کرنا کسی ایک کو، یہ انہوں نے ختم کر دیا، اور چودھری برادران بھی ان کے اسی وجہ سے خلاف ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی فوج اور خصوصاً ISI کو یا MI کو یا دوسرے جو ادارے ہیں ان کو سیاست میں مداخلت سے اور کسی کی معاونت سے، کسی کی سپورٹ سے بالکل روک دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 2008 کے انتخابات میں چونکہ فوج کی کوئی مرضی منشا شامل نہیں تھی، اس لیے کوئی انڈیپینڈنٹ انتخابات ہو گئے اور شیخ رشید صاحب وہ الیکشن ہار گئے۔
تو اب شیخ رشید صاحب کو اسی دریا کا پھر سامنا ہے جس دریا سے وہ پار اترے ہیں، یعنی کہ عدم مداخلت کا سامنا ہے۔ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی خان صاحب کا ساتھ دینا ہے یا میرا مطلب ہے خان صاحب کے خلاف بولنا ہے یا کی کریے، کیونکہ ٹیلی فون کی سہولت میسر نہیں ہے۔ گیٹ نمبر 4 پر اتنا بڑا تالا لگ گیا ہوا ہے اور شیخ رشید صاحب گیٹ ٹپن تو رہے ہوگا، سیدھی گولی مار دینے ہوتا، تو اب وہ اس طرح کی باتیں کریں آل فول۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ وہ جو باتیں سامنے آ رہی تھی مختلف ذرائع سے سامنے آ رہی تھی کہ جی کہ وہ کوئی ریٹن آرڈر آ گیا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں چاہیے، اور پھر وہ جو ملاقاتیں ہوئیں اس ملاقاتوں کا بھی رزلٹ یہی نکلا ہے کہ سیاست میں مداخلت کسی کی نہیں ہوگی۔ سیاستدان جانے ان کے کام جانے، ان کے آبجیکٹیوز جانے، ان کے گول جانے، ان کی کامیابیاں ناکامیاں جو بھی ہے وہ جانے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی اس وقت جو سیاست ہے وہ ایک جو روایتی ایک آسرا ہوتا ہے نا، وہ جس کو ہم پشتی بانی کہتے ہیں یا بیکنگ کہتے ہیں، وہ اس وقت نہیں ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ اسی لیے چودھری برادران جو ہیں وہ حالانکہ ایک پاکستان کے بہت بڑے کالم نگار ہیں، انہوں نے یہ والی بات کہی ہے کہ جی کہ وہ چودھری برادران جو ہیں وہ اس وقت تک فیصلہ اپنا نہیں سنائیں گے جب تک وہ یہ کہہ نہیں دیتے، مطلب بھائی لوگ گیٹ نمبر 4 والے کے ادھر جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، نہیں جانا، تو وہ ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، لیکن نواز شریف صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کیونکہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا فائدہ دیکھ کے چل رہی ہے۔ اور مطلب یہ کہ چودھری برادران کو انہوں نے وہ فراغت کا پیغام بھجوا دیا ہے کہ آپ کا شوق جو ہے، یعنی کہ ہمارے پیسے کے اوپر یا ہماری پیسہ ہی ہے نا جی، جو جس کو پولیٹیکل کرنسی کہتے ہیں، ووٹ یا سپورٹ، اس کی سپورٹ کے اوپر اتنے ہم مطلب نہ چوچے ہیں، نہ آپ اتنے بڑے فنکار ہیں کہ آپ کو جناب ہم 1.5 سال تک جو ہے وہ سی ایم شپ جو ہے پنجاب کی وہ آپ کے حوالے کر دیں۔ تو لہٰذا اگر آپ نے ہماری شرائط کے اوپر آنا ہے تو آئیں، نہیں تو کوئی گل نہیں، اور بھی ہمارے پاس بڑی پارٹیاں ہیں۔ اور اس کا اعلان جو ہے وہ باقاعدہ ایک طرح سے وہ شاہد خاقان عباسی بھی کر رہے ہیں کہ جی کہ چودھری برادران کے بغیر بھی ہم جو یہ مارکا ہے تحریک عدم اعتماد کا یہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی یہ اب پولیٹیکل پارٹیوں کو اپنی ذات میں یا کہہ لیں کہ اپنے جس کو کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے یا کہنا چاہیے کہ جی اپنے آپ میں فیصلے یہ کرنے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کس طرف کو جانا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا یا عمران خان صاحب کی پارٹی چھوڑنی ہے، میں ہر آسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں، یا پھر تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے اور تحریک عدم اعتماد لانی بھی ہے کہ نہیں لانی اور کس کے خلاف لانی ہے۔ یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی پولیٹیکل پارٹیوں کو کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ وہ سہولت موجود نہیں ہے، اور اس کی جو گواہی ہے یا وہ جو خبر ہے وہ اپنے کالم میں وہ اعزاز سید صاحب دے رہے ہیں۔ اعزاز سید صاحب نے بڑا 2 ٹوک لکھا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اور وہ بڑے باخبر صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں اور بڑے ان کی خبریں جو ہیں وہ ٹھوک بجا کے دیتے ہیں اور ثابت بھی ہوتی ہیں سچی۔ تو انہوں نے وہ پہلے کل تک وہ ان کا یہ خیال تھا، میری ان سے گاہے بگاہے بات بھی ہوتی رہتی تھی، وہ کہتے تھے یار یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے نا اس میں یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان فارغ ہے، وہ بڑا جناب ابھی بھی بڑے مستحکم ہے۔ لیکن آج کی جو ان کے کالم ہے وہ پڑھنے کے بعد میری ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں کہ میں ابھی بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ عمران خان کی پوزیشن ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ہے، میرا یہ سوال تھا کہ سر جو دستوری اختیارات وہ استعمال کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کی پوزیشن ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے اتفاق کیا، لیکن یہ بھی ساتھ میں انہوں نے میرے اس سوال کے اوپر جو ہے وہ اس کو سوال ہی قرار دیا کہ آیا وہ اپنے دستوری اختیارات استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ تو سیاست اور حالات نے اور وقت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ والی پھر بات کہی جو اپنے کالم میں کی تھی، میں نے اپنے کالم میں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب وہ چاروں نچار دیکھیں گے کہ نیا ڈوب رہی ہے میری، تو پھر وہ جاتے جاتے کسی کو ساتھ لے کے جائیں گے، اور وہ کس کو ساتھ لے کے جائیں گے، ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب ایک دور میں تو ساتھ لے گئے تھے نا اپنے صدر صاحب کو، یاد ہے نا جی، غلام ساق خان صاحب کو، دونوں نے اکٹھے استعفیٰ دیا تھا۔ تو یہاں پر یہ ان کو سہولت موجود نہیں ہے کہ ہاں یہ ہے کہ وہ نیوکلر آپشن جو ہے کہ اللہ اے میں اسمبلیاں توڑنے لگا لیکن اسمبلیاں توڑنے تو پہلے تینوں فارغ کرنے لگا، یہ والی وہ حرکت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھاری پڑ سکتی ہے۔
کیونکہ وہ جو 6 اکتوبر کو جو ہوا تھا نا جی، وہ اطلاعات ہیں، مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ دیا گیا تھا، اب تو اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ تمام برادری کا فیصلہ ہے، تمام بھائیوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ یہ والی جو تقرر اور تبادلے ہیں یہ اکیلے کسی فرد واحد کے فیصلے نہیں ہیں، یہ سب کے فیصلے ہیں۔ تو وہ جو سب ہیں وہ پتہ نہیں وزیر اعظم کا، اس کو میں میرے ذرا تھوڑا سا میں لائٹ کرنے کے لیے میرے ذرا ہنسی نکل گئی، بدقسمتی کی بات ہوتی ہے، یہ وزیر اعظم کو دیکھنا چاہیے کہ یار کہ وہ کس معاملات کو کس نہج پہ لے کے چلے گئے ہیں کہ جناب کہ ان کے ماتحتین جو ہیں وہ ماتحتی ماننے کو ہی نہیں تیار۔ تو یہ مطلب اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ عزت گوائی گئی ہے، اور وہ گوائی کئی دفعہ آپ سے گزارش کر چکا ہوں میں کہ وہ عزت گوائی کیا ہے، وہ آپ تانے بانے ساتھ سے بیٹھ کے جب بنیں گے وزیر اعظم ہاؤس میں تو پھر جواب میں آپ کو تحفے پھولوں کے تحفے نہیں آئیں گے، جواب میں پھر وہ بھی گھات لگا کے بیٹھیں گے کہ اچھا ہوں ایتھوں فائر کرنا ایتھوں مارنا، تو انہوں نے پائے نا ایکسپیرینس ہی بڑے نے، سمجھو اس گل کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس اس وقت جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بغیر کسی سپورٹ کے، جو ہمیشہ سے سپورٹ کسی نہ کسی کو رہتی ہے، ایک کھلاڑی آؤٹ ہے، ایک کھلاڑی جو ہے وہ گراؤنڈ سے باہر جا کے بیٹھ گیا ہے، اور جو کھلاڑی ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ کھیل ہم نے کس طرح کھیلنا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اعزاز سید صاحب کے پنڈی میں ایک ملاقات ہوئی تھی، اور زرداری صاحب کی علیحدہ اور شہباز شریف صاحب کی علیحدہ، اور ان دونوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ ہم گراؤنڈ سے باہر ہیں، اس وجہ سے گراؤنڈ کے اندر اتنا تحرک پیدا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب مجھے نہیں لگتا کہ اس تحرک کا جو پریشر ہے وہ برداشت کر پائیں گے۔ جو کیجویلٹی جو ہے، پولیٹیکل کیجویلٹی، وہ ہونے والی ہے خان صاحب کی آج نہیں تو کل، کیونکہ حکومت تو ان کی بے اثر بھی ہو چکی ہے اور بے توقیر بھی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ۔